شیزا اسے کافی ٹائم سے مستقل اپنے بھائی کے رشتے کے لیے راضی کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا تھا۔ حالانکہ پاپا اور مما بھی اس رشتے کے حق میں تھے۔ مما کا بس چلتا تو زبردستی اس کا رشتہ شیزا کے بھائی سے طے کر دیتی۔ ظاہر ہے فارس ان کا سگا بھانجا تھا اور انہیں بہت عزیز تھا، لیکن بھانجا سگی بیٹی سے زیادہ پیارا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ اس رشتے کے لیے اکلوتی لاڈلی بیٹی کی مرضی کی بھی خواہش مند تھیں، اور پھر ان کے شوہر نے بھی انہیں سختی سے بتا دیا تھا کہ فارس مجھے بہت پسند ہے، لیکن زرتاشا کی مرضی کے بغیر میں اس کا رشتہ طے کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ بیٹی کو خودسر کرنے میں سراسر آپ کی شے ہے، جو وہ ماں باپ کی مرضی اور پسند کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی۔ مما غصے سے بولی، زندگی اس نے گزارنی ہے تو مرضی اور رائے بھی اسی کی چلنی چاہیے۔ پاپا مسکراتے ہوئے مما کو سمجھاتے، تو آخر میں بھائی صاحب کو کب تک ٹالوں؟ پہلے زرتاشا کی پڑھائی کا بہانہ تھا کہ ہماری بیٹی یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب جب پڑھائی مکمل ہو گئی تو بھائی صاحب نے دوبارہ یہ بات چھیڑی ہے۔ اب بتائیں میں انہیں کیا جواب دوں؟ فی الحال مہلت مانگ لیں اور بیٹی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سہولت سے انکار کر دیں۔ پاپا آسانیت سے بولے تھے، سگے بھائی کو انکار آسان ہے کیا، جبکہ انہوں نے اس رشتے کے بارے میں کب سے کہا ہوا ہے۔ مما تلملا ہی تو گئی تھیں۔ یہ مشورہ سن کر اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں۔ پاپا کی رائے اٹل تھی، اور یہ پاپا کی سپورٹ ہی تھی کہ زرتاشا اپنے انکار پر بدستور قائم تھی۔ حالانکہ فارس سے اسے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، وہ اس کا فرسٹ کزن تھا، خوبصورت تھا، تعلیم یافتہ تھا، بظاہر سلجھی ہوئی عادتوں والا اور مہذب شخص تھا، لیکن زرتاشا کو اصل تحفظات اپنے ننھیالی خاندان کے ماحول سے تھے۔ پڑھنے لکھنے کے باوجود وہ لوگ روشن خیالی سے کوسوں دور تھے۔ مسئلہ گاؤں کی رہائش نہ تھا، مسئلہ سوچنے کے انداز کا تھا۔ ایسا گھرانہ جہاں نہ تو عورتوں کو برابر کا درجہ دیا جاتا تھا، نہ ان کی رائے کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی۔ حالانکہ زرتاشا کے ددیال والے بھی زمیندار اور جاگیردار ہی تھے، لیکن وہ روشن خیال لوگ تھے، اور پاپا کی روشن خیالی تو مثالی تھی۔ مما کی خوش قسمتی کہ وہ گھٹے ماحول والے میکے سے نکل کر پاپا جیسے محبت کرنے والے شاندار شخص کی زندگی میں شامل ہو گئیں، اور اپنی خوش بختی کا برملا اظہار بھی کرتی تھیں، اور خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتیں۔ پھر جانے کیوں وہ اسی ماحول میں اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہ رہی تھیں، جس سے نجات ملنے پر انہوں نے ساری عمر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ زرتاشا نے جب ہی یہ سوال مما سے پوچھا تو ان کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی زرتاشا جان کہ اکلوتی بیٹی انجان اجنبی لوگوں کے سپرد کر دوں۔ وہ ددیال میں کوئی تمہارا ہم عمر نہیں ہے، ننھیال والے اتنے مان اور محبت سے رشتہ مانگ رہے ہیں، اپنوں میں تمہارا رشتہ طے کروں گی تو دل کو تسلی رہے گی۔ سیانے کہتے ہیں نا کہ اپنا تو مار کر بھی چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے۔ مرنے کے بعد دھوپ چھاؤں سے کیا فرق پڑتا ہے مما؟ اس دقیانوسی فلسفے کو سن کر زرتاشا چڑ ہی تو گئی تھی۔ فارس بہت اچھا لڑکا ہے زرتاشا، تم خود بتاؤ، اپنے پورے سوشل سرکل میں تم نے فارس جیسا شخص دیکھا ہے کیا؟ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ بھتیجے کا ذکر کرتے ہوئے مما کی آنکھوں میں محبت امڑ آئی تھی۔ بظاہر تو فارس میں کوئی برائی نہیں مما، لیکن بس میرا دل اس کے ساتھ پر راضی نہیں، ذرا ثانیت سے کہتی ہوئی وہ مما کے پاس سے اڑ گئی۔ فارس اس سے عمر میں 2-4 سال بڑا ہی تھا، لیکن دوسرے کزنز کے برعکس وہ اس کے نام کے ساتھ بھائی کا لفظ نہ جوڑتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کے لیے فارس تھا۔ شیزا فارس کی چھوٹی بہن اور امتیاز ماموں کی بیٹی تھی، جو بچپن سے ہی زرتاشا کی دوست تھی، اور صرف شیزا کی وجہ سے ہی تو وہ چھٹیوں کے کچھ دن ننھیال میں گزارتی تھی۔ معصوم اور بھولی بھالی شیزا ہمیشہ سے اس کے دل کے بہت قریب رہی۔ شیزا بھی پھوپھی زاد بہن کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ اپنے دل کا ہر راز اس نے صرف اور صرف زرتاشا کے ساتھ ہی شیئر کیا تھا، اور خیر سے رازداں تو وہ خود بہت اچھی تھی۔ فارس کے لیے زرتاشا کے انکار سے وہ ایک عرصے سے واقف تھی، اگرچہ پھپھو زرتاشا کی مما نے اب تک بھائی کو کوئی واضح جواب نہ دیا تھا، لیکن ان کے انداز سے ڈھکے چھپے اقرار کا اظہار ہو جاتا تھا۔ یہ شیزا تھی جو اندر کے حالات جانتی تھی،
یہی کہ پھپھو تو اس رشتے کے لیے 100% راضی ہیں، البتہ وہ ابھی تک اپنی بیٹی کی رضامندی حاصل نہ کر پائی تھیں، اور زرتاشا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو شیزا بھی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ گہری دوست بھابھی بن کر ان کے گھر آ جائے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں شیزا، میں تمہارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ زرتاشا شیزا کے اصرار پر بار بار آسانیت سے یہی جواب دیتی۔ اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زرتاشا کہ بھائی کی سنگت میں تم ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارو گی۔ میرے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا۔ ہاں، جیسے تمہاری حویلی کے سارے مرد ہیں، اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ان کا بہت خیال رکھنے والے، اس نے طنزیہ انداز میں جتایا تھا۔ میرا بھائی حویلی کے سب مردوں سے بہت مختلف ہے۔ شیزا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی، لیکن اس نے کھل کر ہنستے ہوئے بھی بھائی کی وکالت جاری رکھی۔ تمہارے بیان پر یقین کرنے کی کوئی بھی وجہ؟ زرتاشا اس کے یوں کھلکھلانے پر چڑھی تو گئی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میرا بھائی حویلی کے کسی بھی مرد سے زیادہ اپنی ماں بہن سے محبت کرتا ہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے؟ تو جو بندہ اپنی ماں بہن کے لیے اتنا کیئرنگ ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ کیوں مخلص نہ ہوگا جو اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوگی؟ شیزا نے اسے قائل کرنے کے لیے کیا اچھا نکتہ اٹھایا تھا، اور ایک لمحے کے لیے تو زرتاشا بھی لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، اب تم اپنے بھائی کی وکالت بند کرو اور اپنی سناؤ۔ تمہاری خالہ نے اس سنڈے کو آنا تھا، ہاشم کا رشتہ لے کر آئی نہیں کیا؟ زرتاشا نے موضوع ہی بدل ڈالا۔ اب خاموش ہونے کی باری شیزا کی تھی۔ کیا ہوا شیزا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ سنڈے کو آئی تھی نا؟ زرتاشا اس کی خاموشی سے گھبرا گئی تھی۔ ہاشم شیزا کی خالہ کا بیٹا تھا اور اس کی محبت بھی۔ شیزا کی خالہ اسٹیٹس کے اعتبار سے کچھ کم تھیں۔ وہ شیزا کو نہ صرف بہت چاہتی تھیں بلکہ اپنے بیٹے اور شیزا کی چاہت سے بھی بخوبی واقف تھیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ بہن بہنوئی ان کے بیٹے کے رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اسی لیے وہ ہاشم کے لیے شیزا کا رشتہ مانگنے سے ہچکچا رہی تھیں۔ ہاشم نے شیزا کو یقین دلایا تھا کہ وہ ماں کو رشتہ مانگنے پر ہر قیمت پر بھیجے گا، آگے ان دونوں کا نصیب۔ زرتاشا ساری صورتحال سے بخوبی آگاہ تھی، اسی لیے پریشان ہو کر شیزا سے اس بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ ہاشم نے تو وعدہ نبھا دیا زرتاشا۔ خالہ نے اپنی امی بابا کے سامنے ہاشم کا رشتہ پیش کر دیا ہے، لیکن بابا نے خالہ کو بتایا ہے کہ میرے 3 رشتے اور بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ غور و فکر کر کے انہیں جواب دیں گے۔ ایک رشتے کا تو مجھے پتہ تھا، ماموں جان کے دوست کا بیٹا رمیز، یہ باقی 2 کہاں سے ٹپک پڑے؟ زرتاشا حیران ہوئی۔ رابعہ چچی نے اپنے چھوٹے بھائی کا پرپوزل پیش کیا ہے اور شمائلہ چچی نے اپنے بھتیجے کا، اور تمہیں تو بخوبی علم ہے کہ یہ دونوں فیملیز ہر لحاظ سے ہمارے خاندان کے ہم پلہ ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہاشم کے پرپوزل پر تو شاید سنجیدگی سے غور بھی نہ کیا جائے۔ شیزا کا بھیگا بھیگا لہجہ زرتاشا کو بری طرح مضطرب کر گیا۔ تم کیا چیز ہو شیزا؟ اتنی دیر سے مجھے اپنے بھائی کے لیے قائل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہو اور یہ بتایا ہی نہیں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے۔ زرتاشا خفگی سے بولی۔ اب بتا تو دیا، لیکن بتانے سے کیا حاصل؟ تم بھی پریشان ہونے کے سوا کچھ کر تو نہیں سکتی نا؟ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تمہارا عزیز ازجان بھائی جس کی وکالت کر کے تم میرا دماغ چاٹ لیتی ہو، کیا وہ اکلوتی بہن کے لیے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا؟ ماموں جان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ہاشم کے رشتے پر فوراً ہاں کر دیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں شیزا کو مخاطب کیا۔ فیصلے کا اختیار تو بابا جان کے پاس ہی ہے، بھائی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بجھے دل سے بولی۔ تو تم اس بیچارے کو میرے پلے باندھ دینا چاہتی ہو؟ جو شخص بہن کی خوشیوں کے لیے کسی قسم کا سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس کی بیوی خوشیوں کی گارنٹی کون دے؟ زرتاشا پوچھ رہی تھی۔ بھائی کو کیا پتا کہ میں ہاشم کو پسند کرتی ہوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں اب بھی اپنے بھائی کی وکالت جاری رکھی۔ نہیں پتا تو اسے بتاؤ، صرف وہی ہے جو ماموں کی رائے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ زرتاشا نے شیزا کو سمجھانا چاہا۔ میں بھائی کو یہ بتاؤں کہ میں ہاشم کو پسند کرتی ہوں؟ شیزا نے یہ فقرہ بولتے ہوئے آنکھیں پھاڑیں۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بھائی ہے وہ تمہارا، زندگی کے اس موڑ پر اسے تمہاری سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر
ماموں ہاشم کے رشتے کو انکار بھی کرتے ہیں تو تمہارے بھائی کو اس فیصلے کے خلاف تن کر کھڑا ہونا چاہیے۔ بھائی بابا کا بہت ادب کرتے ہیں زرتاشا، بابا کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، شزا دھیرے سے بولی۔ میں تمہیں کہہ دے رہی ہوں شزا، آئندہ اپنے بھائی کے رشتے کے لیے مجھے قائل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ زرتاشا نے اس بار غصے ضبط کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد بھی اس کا غم و غصہ کم نہ ہوا۔ یہ غصہ شزا کی بے بسی پر تھا۔ کتنا چاہتی تھی وہ ہاشم کو، اور اس چاہت کو پانے کے لیے نہ خود کوئی ہمت دکھا رہی تھی اور نہ کسی اور کی مدد مانگ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب بے سود ہے۔ غصہ کم ہوا تو شدید قسم کے پچھتاوے نے زرتاشا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت شزا کو اس کی ڈھارس کی ضرورت تھی۔ کیا تھا کہ وہ تسلی کے 2 بول ہی بول دیتی، چاہے جھوٹے ہی صحیح۔ اس نے اپنی ہمجولی کو دوبارہ فون کرنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ 2 دن بعد پاپا نے آفیشیل ٹور پر اسلام آباد جانا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ مما بھی ان کے ساتھ جائیں۔ عام طور پر وہ مما کی غیر موجودگی میں اپنے تایا کے ہاں رہنے چلی جاتی تھی۔ تایا جان کا گھر قریب ہی تھا، لیکن اس بار اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماما اس کا فیصلہ سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ اچھی بات ہے، 4-5 دن وہاں گزار لو فارس کے ساتھ۔ تھوڑی بہت گپ شپ لگا کر اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی فیصلے پر پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ مما فیصلے پر تو میں پہنچ چکی ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ صرف تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ بہرحال صرف آپ کی خاطر میں ایک بار پھر غیر جانبداری سے اس معاملے پر مزید سوچوں گی۔ اس نے ماما کی خوشگمانی قائم رہنے دی۔ ڈرائیور اسے گاؤں چھوڑ آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شزا بھی اس کی اچانک آمد پر ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا میری سہیلی کو اس وقت میری ضرورت ہے، سو میں چلی آئی۔ اس نے شزا کے حیران چہرے کو بہت محبت سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری واقعی بہت ضرورت تھی زرتاشا، مجھے کم از کم ایک کندھا تو ایسا میسر ہونا چاہیے جس پر سر رکھ کر میں اپنے سارے آنسو بہا سکوں، شزا دھیرے سے بولی تھی۔ کیوں، کیا فیصلہ ہو گیا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کل ہو جائے گا۔ شزا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ متوقع فیصلے سے پہلے ہی آگاہ ہو۔ بابا جان کل اپنے سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے تینوں پرپوزلز پر غور کریں گے اور امید ہے ان تینوں میں سے ایک کو منتخب کر لیا جائے۔ کون سے تینوں؟ زرتاشا نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاشم کے علاوہ تینوں۔ شزا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ لیکن کیوں؟ زرتاشا چیخ ہی تو پڑی۔ رات کو چچا جان اور بابا کی باتیں سنی تھیں، وہ تینوں رشتوں کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ہاشم کا تو نام تک نہ لیا تھا بابا جان نے، اور اس خاندانی میٹنگ میں میری مما کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ وہ اچنبے سے گویا ہوئی۔ پھپھو حویلی کی بیٹی ہیں اور ان معاملات میں بیٹیوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ شزا نے جیسے اس کی کم عقلی پر تاسف کا اظہار کیا۔ اور تمہارا بھائی، وہ تو حویلی کا بیٹا ہے نا، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ زرتاشا نے بے چینی سے استفسار کیا۔ بھائی کا یہاں کیا ذکر؟ شزا نے نگاہیں چرائیں اور اس سے زرتاشا کو اس کی بے بسی پر رونا آ گیا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہو اللہ اس فیصلے کو تمہارے لیے بہترین ثابت کرے اور تمہارے دل خود بخود اس فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اس نے شزا کے ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ شزا تو دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن زرتاشا کے اپنے دل کو کسی طور قرار نہ مل رہا تھا۔ شزا کی بے بسی اسے شدید اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ وہ شزا کے بھائی کو جا کر کھری کھری سنائے۔ وہ کیسا بھائی تھا؟ اپنی بہن کے دل کی حالت سے سرے سے بے خبر تھا یا حویلی کے دوسرے مردوں کی طرح بے حس؟ زرتاشا کا جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو اتفاق سے وہ اکیلا نہ تھا۔ منجلے ماموں کا ذہن اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کسی کام سے حویلی سے باہر جا رہے تھے۔ زرتاشا کو دیکھ کر وہ رکا، شائستگی سے اس کا حال احوال پوچھا، مما پاپا کی خیریت معلوم کی اور رسمی سی 1-2 باتوں کے بعد چلا گیا۔ زرتاشا اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنا شاندار شخص تھا، کاش یہ اس حویلی کا بیٹا نہ ہوتا۔ دل کی اس انہونی سی خواہش پر وہ خود ششدر رہ گئی تھی، اور اگلے روز حویلی کے ہال کمرے میں شزا کی قسمت کے فیصلے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی۔ شزا زرتاشا کے ساتھ
ہال کمرے کے برابر والے کمرے میں موجود تھی، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ سب سے پہلے انیس ماموں نے اپنے سالے کے حق میں دلائل دینا شروع کیے تھے۔ چھوٹے ماموں کا ووٹ ارحم کی طرف تھا اور شفیق ماموں نے ظاہر ہے اپنی بیوی کے بھتیجے کی ہی تعریف کرنی تھی۔ بڑے ماموں عجیب تذبذب میں مبتلا تھے، کسی ایک بھائی کا مشورہ مان کر وہ اور بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بحث جب طول پکڑ گئی تو فارس نے مداخلت کی تھی۔ آپ لوگ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دادا جان والا طریقہ اختیار کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی بات پر کمرے میں موجود تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ بابا ہی تو اب بتاتے ہیں کہ جب دادا جان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا تھا جس کے ایک سے زیادہ ممکنہ حل ہوتے تھے تو وہ قرآن اندازی کر کے کسی فیصلے پر پہنچتے تھے۔ میرے خدا، شزا کی زندگی کا فیصلہ بذریعہ قرآن اندازی ہوگا۔ کیا تجویز کیا تھا فارس صاحب نے؟ غصے کی شدید لہر نے زرتاشا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور حیرت کا مقام یہ تھا کہ ہال کمرے میں بیٹھے سب افراد فارس کی تجویز سے فوراً متفق بھی ہو گئے تھے۔ ملازم کو آواز دے کر فوراً شیشے کا کھلے منہ والا جار منگوا لیا گیا تھا۔ اب فارس کاغذ پر امیدواروں کے نام تحریر کر رہا تھا۔ خالہ جان بھی تو ہاشم کا رشتہ لائی تھیں، آپ کہیں تو بابا ہاشم کے نام کی پرچی بھی ڈال دوں؟ اس نے جیسے برسبیل تذکرہ پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، لڑکا تو وہ بھی اچھا ہے، اس کا نام بھی لکھ لو۔ تجویز کی فوراً تائید کرنے والے چھوٹے ماموں تھے، شاید اس لیے کہ ان کا کوئی سسرالی رشتہ دار امیدوار کی فہرست میں نہ تھا۔ وہ قدرے غیر جانبدار تھے۔ بڑے ماموں نے بھی سر ہلا کر اس بات سے اتفاق کر لیا۔ شزا کے چہرے پر خوش امیدی کے بڑے خوبصورت رنگ پھیلے تھے۔ زرتاشا نے صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ ہاشم کا ساتھ ملنے کا امکان تو پیدا ہوا تھا۔ اس نے پھر دروازے کی جھری سے جھانکنا شروع کر دیا۔ فارس اب جار میں پرچیاں ڈال رہا تھا۔ کتنا بزدل شخص تھا وہ، جس نے ہاشم کا نام لیا۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ بہن کے دل کی خوشی سے کسی حد تک آگاہ تھا، لیکن وہ اپنے بڑوں کے سامنے لاڈلی بہن کے لیے کوئی اسٹینڈ نہ لے سکا۔ قرآن اندازی کے ذریعے ہاشم کا نام نکلنے کا بس ایک مہم سا امکان تھا۔ شزا کا کڑیل جوان بھائی اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اتنی سی ہی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ دروازے کی جھری میں سے وہ فارس و غصے کی حالت میں گھورے جا رہی تھی۔ اس کی بزدلی پر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جار میں پرچیاں ڈال کر جار کو اچھی طرح ہلایا، پھر ایک ملازم کو بلا کر ان پرچیوں میں سے ایک پرچی نکالنے کا کہا۔ جو قرآن نکلے گا وہی حتمی تصور ہوگا نا بھائی جان؟ چھوٹے ماموں بڑے ماموں سے پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ شزا، دیکھ لو، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ زرتاشا نے شزا کے لیے جگہ بنائی۔ اب زرتاشا کی جگہ شزا آن کھڑی ہوئی۔ زرتاشا دکھ سے شزا کو دیکھنے لگی۔ آج کے دور میں کسی لڑکی کی ایسی بے بسی سمجھ سے بالاتر تھی۔ جو حق اسے شریعت نے دے رکھا تھا وہ گھر کے بڑوں نے سلب کر لیا تھا۔ جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے اس کی مرضی پوچھنے کے بجائے پرچیاں ڈال کر اس کے ہونے والے شوہر کا انتخاب کیا جا رہا تھا، اور مما چاہتی ہیں کہ ایسے فرسودہ رسم و رواج رکھنے والے خاندان میں میری شادی ہو جائے۔ اس نے تعصب سے سوچا تھا۔ ہاشم اتنے میں بڑے ماموں کی باروب آواز کمرے میں گونجی۔ شزا کی خوشی کے مارے چیخ نکلتے رہ گئی تھی۔ جوش مسرت میں زرتاشا نے شزا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ دیکھا، آخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں۔ زرتاشا کی خوشی میں بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کی سہیلی کے من کی مراد پوری ہو گئی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ ہاشم بہت اچھا لڑکا ہے بابا جان، آپ اس کا نام نکلنے پر اتنے دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہماری شزا اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارے گی۔ فارس اپنے بابا کا مایوس چہرہ دیکھ کر انہیں تسلی دینے لگا۔ یہ مایوسی اس کے دونوں چچاؤں کے چہرے پر بھی دیکھی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ ہاں برخوردار، فیصلہ تو ہو گیا، اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس فیصلے کو ہمارے حق میں بہترین ثابت کرے۔ فارس کے بابا کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ میٹنگ متوقع وقت سے جلد برخاست ہو گئی تھی۔ زرتاشا گھر کے تمام خواتین کو خبر دینے چلی گئی۔ جب سب لاؤنج میں بیٹھی تھیں، شزا نے شکرانے کی نفل ادا کرنے کے لیے جائے نماز سنبھال لی تھی۔ لاؤنج سے ہوتی ہوئی زرتاشا پھر ہال کمرے کی طرف آ گئی۔ اب وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کمرے کے وسط میں میز پر شیشے کا جار رکھا تھا۔
اس نے بلا ارادہ ہی وہ جار اٹھا لیا۔ ہاشم کے نام کی پرچی نکالی جا چکی تھی، باقی پرچیاں اب بھی جار میں موجود تھیں۔ زرتاشا نے ویسے ہی ایک اور پرچی نکال کر کھولی۔ بنا ارادے کیے جانے والا کام حیرت کے شدید جھٹکے کا سبب بنا تھا۔ فارس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس پرچی پر بھی ہاشم کا نام ہی تحریر تھا۔ زرتاشا نے اجرت میں باقی اور پرچیاں کھول کر دیکھیں، ان پر بھی ہاشم کا نام ہی جگمگا رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر ان پرچیوں کو دیکھے جا رہی تھی، اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زرتاشا نے حواس باختہ ہو کر پرچیاں اپنی مٹھی میں دبا لیں۔ آنے والا فارس تھا، جو یقیناً سب کے جانے کے بعد ثبوت مٹانے آیا تھا۔ زرتاشا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا، پھر اس نے خالی جار پر نگاہ ڈالی۔ اگلی سوالیہ نگاہ زرتاشا کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس نے چپ چاپ ہتھیلی کھول کر آگے کر دی۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر فارس نے کہا، چلو شکر ہے یہ تم ہی تھیں۔ ایک فاؤل پلے کے ذریعے آپ نے اپنی بہن کو اس کی خوشیاں دلوائیں۔ کیا یہ کام سیدھے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آپ میں جرأت اور ہمت کا فقدان ہے، زرتاشا نے طنز کیا۔ فارس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے اس نے زرتاشا کا مذاق انجوائے کیا تھا۔ میری بات کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ زرتاشا اس مسکراہٹ پر تپ ہی تو گئی تھی۔ ذہانت کے بل پر جو کام آسانی سے ہو سکتا تھا، جرأت اور ہمت دکھا کر اس کام میں مشکل پیدا کرنا میری نظر میں حماقت تھی۔ لیکن اگر جرأت اور ہمت ہی واحد آپشن ہوتا تو اس کا مظاہرہ کرنے میں بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی، کیونکہ بہرحال مجھے اپنی بہن کی خوشیاں کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہیں، وہ سادہ سے انداز میں کہتا واپس پلٹ گیا۔ اور 2 ماہ بعد شیزا اور ہاشم کی منگنی کے ساتھ زرتاشا اور فارس کی منگنی کی بھی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ زرتاشا نے یہ فیصلہ دل کی پوری آمادگی اور رضامندی کے ساتھ کیا تھا۔ فارس جیسے شخص کا ساتھ ٹھکرانا ایک حماقت ہی تو تھی، اور سد شکر کہ زرتاشا یہ حماقت کرنے سے بال بچ گئی تھی۔